گے اس میں رمضان المبارک کو ہم مینج کیسے کریں، اس کی ہم پلاننگ کیسے کریں۔ ہر جب بڑا اہم کام ہوتا ہے تو بندے پہلے اس کے بارے میں سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ کل ہمارا جب وہ وقت آئے تو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ شادی آتی ہے تو لوگ پہلے ہی بڑی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح جب فصل بونے کا وقت آتا ہے تو پہلے ہی اس کی تیاری وغیرہ اور اس کی پلاننگ شروع کر دی جاتی ہے کہ میں اس بار کیا کاشت کرنا ہے، کتنا کاشت کرنا ہے، ہل چلانا ہے تو وہ کس طرح کا، روٹا لگوانا ہے کہ نہیں لگوانا، ہر چیز کو بندہ بڑا مینج کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو کمی آ گئی وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا یا آ رہا ہے یا آ چکا ہے، ہم نے رمضان کی پلاننگ کوئی نہیں کی، ہم نے رمضان المبارک کی کوئی پلاننگ نہیں کی۔ یہ بڑی خرابی ہے، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں رمضان المبارک کے مہینے کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا ایک اعزاز ہے رمضان۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے کو ویسے گزار دینا، صرف نظر کر دینا، کوئی پلاننگ نہ کرنا، اس وجہ سے ہمارے روزے بھی کامل طور پہ نہیں ادا ہوتے اور نہ ہی ہماری نمازیں پورے کامل طور پہ ادا ہوتی ہیں، اور ہم سے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ رمضان ایسا گزرے، ہم ایسا رمضان گزار بھی نہیں سکتے۔ تو ہم کچھ چیزوں کو یہاں ڈسکس کریں گے کہ رمضان کیسے گزرے، رمضان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کی پلاننگ کیسے ہو۔ اس کے لیے ہم نے جو ایک خاکہ تیار کرنا ہے، ایک جو ہم نے مفروضہ قائم کرنا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس میں سے ایک تو یہ چیز ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے بندے کو اپنی ایسی مطلوبہ چیزیں جو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اس کی ضروریات کی ہوں وہ بندہ پہلے خرید لے۔ اگر جیب اجازت دیتی ہو، وہ چیز ایسی ہو کہ جو خراب بھی نہیں ہو سکتی، میسر بھی ہو سکتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ اپنے مالی معاملات حل اور درست بھی کر سکتا ہے، تو پھر بندے کو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں اس کو بازار نہ جانا پڑے، اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، جو پہلے ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ جو اپنا سودا سلف ہے، جو ضروریات ہیں، چینی بندہ زیادہ خرید لے، پورا مہینہ گزر جائے گا۔ اسی طرح گھی ہے، دیگر جو ضروریات ہیں، دالیں وغیرہ ہیں، ان سے بندے کا ٹائم بچ جائے گا کہ بندہ اپنے آپ کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف جو ہے وہ لے کے آئے۔ تو ایک جو کلیہ ہے اس کی ٹائمنگ اور اس کی سیٹنگ اور اس کے معاملات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، جو بندہ خرید سکتا ہے، جس کے اندر طاقت ہے، ایک تو وہ بندہ جو مالی لحاظ سے کمزور ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ ظاہر ہے اتنے اخراجات کہاں سے کرے گا۔ تو ایسا بندہ جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ کیا کرے، وہ اپنے رمضان کے جو اس طرح کی اشیاء خورد و نوش ہیں، کھانے بنانے کی، کھانے پکانے کی چیزیں، وہ پہلے لے آئے، تاکہ رمضان المبارک میں بار بار بازار جانا، بار بار خرید و فروخت کر کے اس کا ٹائم وہ ضائع نہ ہو۔ اور ایک اور وجہ ہے، حدیث پاک میں فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز پوری دنیا میں، بلاد ملک میں، علاقے میں، شہر میں، سب سے جو بری چیز ہے وہ بازار ہوتے ہیں۔ اس بندے کو بازار جانا ہی نہ پڑے۔ رمضان المبارک بڑی اہم ترین ایک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو جس چیز کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے زیادہ بری ہے، اس جگہ پہ بندے کو جانا ہی نہ پڑے، تو اس لیے اپنی ضرورت کی اشیاء بندہ پہلے اکٹھی کر لے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے دوسری چیز، حقوق واجبہ کی وہ بندہ ادائیگی کر لے، جو اس کے اوپر حق لازم ہیں ان کی تلافی کر لے۔ اب حقوق واجبہ دو طرح کے ہیں،
اللہ کے حقوق بھی اس کے اندر آ جائیں گے، بندے کے حقوق بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ جہاں تک اللہ کے حقوق کی بات ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے تو اس کو گزار لیں، تاکہ آگے جب رمضان آئے نا جی تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح وہ حاضر ہو کہ اس کی طرف سے ہر چیز ادا ہو، بس اللہ کا فضل اور کرم ہی اس کے اوپر نازل ہوتا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اس نے جانا ہے تو بے عیب ہو کے جائے، ہر کسی کا دین، ہر کسی کا حقوق اس نے ادا کر دیا ہو، اور اپنی طرف سے وہ کوشش کرے کہ جو اس کے اوپر چیزیں لازم ہیں رمضان سے پہلے پہلے ادا ہو سکتی ہیں تو وہ ادا کر لیں۔ اور پھر دوسرا ہے حقوق العباد کی تلافی۔ بندوں میں سے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جس کو ناراض کیا ہے، جس کا حق مارا ہے، جس کے ساتھ کوئی قرضے کے معاملات ہیں، تو وہ بندہ پہلے ہی اس کی معافی تلافی کر لے۔ جو دینا ہے وہ دے دے، وقت لینا ہے آگے وقت لے لے۔ لیکن جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لوگ حج پر جاتے ہیں تو معافی مانگ کے جاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اس کو ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ لوگ کہتے نہیں جی حج پہ جا رہے ہیں، جو ناراض ہیں ان کو راضی کر لیا جائے۔ سیم اسی طرح جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس وقت بھی بندوں کو راضی کرنا چاہیے، اس وقت بھی معافی مانگنی چاہیے، اس وقت جس کا جو آپ کے ساتھ معاملہ ہے وہ معاملہ پورا ہو جانا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے پیچھے کے معاملات سارے صاف کر لیں، اور جب اللہ کی بندگی کریں تو بالکل ہم صاف ستھرے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جیسے رمضان آئے تو بندہ بڑا صاف ستھرا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اور آگے تیسری چیز، سابقہ کوتاہیوں پر بندہ نادم ہو، یا چھوٹے عام لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ بندہ اللہ سے معافی مانگ لے اپنے گناہوں کی۔ پہلے تھا صرف قضا کی بات کہ جو حقوق واجبہ بندے پہ ہیں وہ اللہ کے دینے والے ہیں یا بندوں کے دینے والے ہیں، ان کو ادا کر دے۔ اب بات ہے گناہوں پر نادم ہو، وہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ جب وہ معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر اور زیادہ متوجہ ہو جائے گی۔ ہم رحمت الہی کے سمندر سے اپنا جو فیض ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ جس وقت ہمارے قلب کی سیاہی دور ہو جائے گی، من کی میل دور ہو جائے گی۔ تو من کی میل دور کریں گے، وہ پورے کا پورا رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا ہے، عطاؤں کا ہے، نوازشات کا ہے، کرم نوازیوں کا ہے۔ تو جب ہم اپنے اندر کو پاک کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، ہمارے گناہوں کا جو برتن ہے وہ خالی ہے، تو اب اس برتن کے اندر اللہ کی طرف سے عنایات نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے معافی مانگ لی ہے، بندے کے پاس ایک برتن ہے، اس برتن میں پہلے ہی کوئی چیز ہے، جب نئی چیز ڈالی جائے گی تو وہ باہر ہی گرنی ہے۔ تو بندہ اپنے من کو پاک کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اپنی کوتاہیاں جو ہے وہ ختم کر دے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزم کر لے کمالی کا آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، ایک یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ نیکیوں میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں دل نہیں لگتا؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے من کے اندر گناہوں نے کتنے جالے تانے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ہمارے من کو گھیرا ہوا ہے، اس نے جس طرح شکنجہ لگ جاتا ہے اس طرح ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو جکڑا ہوا ہے۔ وہ نہ ہمیں نیکی کی طرف جانے دیتا ہے، نہ گناہوں کی طرف جانے دیتا ہے۔ تو جس وقت ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں گے، شیطان کا پنجہ کھل جائے گا، تو پھر بندہ کو اللہ رب العزت کی طرف عبادت کرنے میں ذوق بھی نصیب ہوگا۔ ہم امام حسن بصری کا ایک قول یہاں اپنی اس گفتگو میں شامل کرنا چاہیں گے۔ قال رجل للحسن البصری، ایک بندہ امام حسن بصری کے پاس آیا، کہا یا ابا سعید، ان کی کنیت تھی ابو سعید، یہ لوگ ان کو کہہ کے پکارتے تھے، انی ابیت معافی، کہا کہ میری چاہت یہ ہے، میں تندرست ہوں، بیمار نہیں ہوں، مجھے معافی ہے بیماریوں سے، میں چھٹا ہوا ہوں۔ وَأُحِبُّ قِيَامَ اللَّيْلِ، میں پسند کرتا ہوں کہ میں رات کی نماز پڑھوں، اٹھ کے عبادت کروں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کروں۔ وَأُعِدُّ طَہُورِي،
میں رات کو پانی رکھ کے تیار کر کے سوتا ہوں، اپنی فل تیاری کر کے سوتا ہوں۔ فما بالی لاقوم، اس کے باوجود بھی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی میں نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا، میں اپنی پوری تیاری کر کے سوتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ بندے خالی ارادہ کیا جی میں تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، نہیں، خالی ارادہ نہیں، وہ کہتا ہے جی پانی کی کمی ہوتی تو میں پانی صبح کے لیے بالکل تیار کر کے سوتا۔ یہ ہمارے والا سسٹم تو نہیں تھا کہ آپ نے وہ نل کھولنا ہے، ٹوٹی کھولنی ہے، پانی سارا آپ کے پاس ہے، وہ پانی رکھنا پڑتا تھا، پانی کہیں دور سے بھی لانا پڑتا تھا۔ وہ کہتے رات کو میں اپنی پوری تیاری کر کے سوتا ہوں، پانی میں رکھ کے سوتا ہوں کہ صبح اٹھوں تو میں آسانی کے ساتھ جو ہے وضو کر کے نماز کی ادائیگی کروں۔ فما بال علی لا اقوم، میں کیوں نہیں عبادت کر سکتا، مجھے جاگ کیوں نہیں آتی، میں کھڑا کیوں نہیں ہوتا۔ بڑا زبردست جملہ انہوں نے بولا، آپ نے فرمایا ذنوبک قیدتک، فرمایا کہ تمہیں تمہارے گناہوں نے جکڑا ہوا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے تو عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے گزارش کی ہے رمضان سے پہلے پہلے توبہ ہو جائے، رمضان سے پہلے پہلے معافی ہو جائے۔ اصل یہ جو رمضان المبارک کے اندر بھی ہمارا دل نہیں نہ کرتا عبادت کا، بندگی کو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو، قرآن پڑھنے کو، اصل یہ ہے کہ ہمارے وہ سال بھر کے گناہوں کی نحوست ہے جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی، قرآن کھولنے نہیں دیتی۔ نماز تراویح کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، مسجد کے اندر آ کے 5 نمازیں پڑھنا ہمیں مشکل ہو جاتا ہے، ہم دیگر عبادات نہیں کر سکتے، ہم کھل کے لمبی لمبی جو ہے وہ نفلی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ہم ذکر اذکار نہیں کر سکتے، تسبیحات نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ۔ آپ نے فرمایا بے شک تو تیاری کر کے سوتا ہے، بے شک تو اپنے سارے معاملات پورے کر کے سوتا ہے، پر گناہوں نے تجھے جکڑا ہوا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے تو عبادت اور بندگی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ مالک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پختہ توبہ کرو، پختہ توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ سچی توبہ کر لو گے، ہوگا کیا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، رب تمہارا تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بخش دے گا تمہیں، تمہاری خطائیں، تمہارے بڑے بڑے جرم تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اس طرح کرو، معافی مانگو اللہ سے، سچی معافی مانگ لیں گے تو رمضان المبارک میں عبادت کا مزہ، نکھار اور ہوگا۔ تو اب ہمارے پاس موقع ہے، ٹائم ہے، ہم جو ہے وہ معافی مانگ لیں۔ وہ صحیح کہا تھا کسی نے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو مالک کی رحمت تو بار بار آوازیں لگا رہی ہے، اور ہمیں چاہیے ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اور رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اور چوتھا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے، ہم نیت کو درست کر لیں، نیت کی اصلاح کر لیں، نیت کی معلومات، نیت کا علم حاصل کر لیں، نیت کے بارے میں ہم کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ اپنے ذہن میں حاضر کر لیں۔ جو زندہ بندہ ہے جسم اس کا بھی اسی طرح ہے، جو فوت ہو گیا جسم اس کا بھی اسی طرح ہے۔ ابھی 10 منٹ ایک بندہ پہلے فوت ہوا ہے، وہ یہاں مرا پڑا ہے، دوسرا سویا ہوا ہے، وہ یہاں ہے، ایک زندہ ہے دوسرا فوت ہے، ہر چیز ان کی سیم سیم نظر آ رہی ہے، لیکن فرق زمین و آسمان سے بڑھ کے ایک مر گیا ہے بغیر نیت کے، وہ عمل تو ہے لیکن اسی طرح ہے جس طرح مردہ ہے۔ جس طرح مردہ اور زندہ میں فرق ہے، یہ نیت کا کمال ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ایک نیت کر کے ہزاروں نیکیاں بندہ اکٹھی کر سکتا ہے۔ یہ جو ہم چھوٹا سا جملہ سن لیتے ہیں، امام بخاری کو ہزاروں احادیث زبانی آتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن آپ نے اپنی کتاب کی ابتدا صرف اس حدیث سے کی، پہلے نمبر پہ چھوٹی کی حدیث یہاں لکھی۔ انہوں نے کہا دین سارے کا سارا اسی حدیث کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہ لمبی حدیث ہے، کافی لمبی ہے۔ حدیث نیت سے امام بخاری نے بخاری شریف کو شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ نیت ہے، نیت اپنی پاک کر لیں، نیت ٹھیک کر لیں۔
کسی قسم کی ریا نہ ہو، کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو، بس یہ میرا رب راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، میں یہ کر رہا ہوں میرا رب راضی ہو جائے۔ کسی کو لینا ہے، کسی کو دینا ہے، افطاری کرنے جانا ہے، افطاری کروانی ہے، کوئی نفل پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، جو بھی کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے، بس اس کے علاوہ کوئی نیت نہ ہو۔ اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا، ہزاروں نیکیاں آپ کما سکتے ہیں۔ آپ گھر سے یہ ارادہ کر کے آ سکتے ہیں کہ یار میں مسجد نماز پڑھنے جاؤں گا، وہاں اگر مجھے آتے جاتے کوئی بیمار بندہ ملا میں تیمارداری کر لوں گا، وہاں اپنے مسلمان بھائیوں سے ملوں گا، وہاں مصافحہ کروں گا۔ مصافحہ کرنا سنت، یعنی ان کئی چیزوں کو بندہ ساتھ ساتھ جمع کرتا جائے، وہ جتنی نیتیں بڑھاتا جائے گا ثواب بڑھتا جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر پہرا اس چیز کا دیں، آپ جو نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے اور مالک کو حاضر کر کے کہ نہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں بندگی کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر کام کرنے والا ہے کہ ہم اپنی نیت کی درستگی کر لیں۔ نیت کا معاملہ بڑا ڈاڈا ہے، اوکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حضرت شداد بن اوس اس کو روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا، فرمایا من ساما یرائی فقد اشرک۔ بڑے سخت جملے ہیں، ڈاڈے جملے ہیں۔ جس بندے نے روزہ ریاکاری کے رکھا، ریاکاری کے لیے رکھا، اس نے شرک کیا۔ سب سے بڑا جرم شرک ہے، اس کے آگے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جس نے ریاکاری کرتے، اچھا ریاکاری کے اندر کیا ہے؟ عبادت ہے صرف اللہ کے لیے۔ عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس نے ساتھ غیر کو بھی شامل کر لیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا عبادت میں، کہ میں بندگی کر رہا ہوں، میرے لوگ کہیں گے یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑیاں افطاریاں کرواتا ہے، یہ بڑا خیرات کرتا ہے۔ رمضان کے اندر یہ سلسلے ہوتے ہیں نا جی، افطاری کے، خیرات کے، بڑے سلسلے بڑھ جاتے ہیں نا، صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ راضی ہو جائے۔ اور فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ دیکھیں، ریاکاری کی، اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے صدقہ خیرات لوگوں کے دکھا کے کیا، اس نے شرک کیا۔ اس لیے نیت جو ہے پختہ کر لیجیے۔ اور اس میں پانچواں کام رمضان المبارک میں جو ہم نے کرنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مین جو عبادت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام یہی ہے، وہ روزہ ہے۔ روزہ نہ چھوڑیں، بالکل یہ پختہ ارادہ کر لیں، ہوا ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، چھوٹی موٹی بیماری ہو، جو بھی ہو، روزہ نہیں چھوڑنا۔ مزدوری کرنی ہو، محنت کرنی ہو، جو بھی کرنا ہو، روزہ نہیں چھوڑنا۔ روزہ پختہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سال بعد ایک موقع آتا ہے، تو یہ موقع بھی بندہ اپنے ہاتھ سے نہ گنوائے۔ مالک نے فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے، لازم کر دیے۔ اچھا یہ مالک کا انداز دیکھیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے، لازمی رکھنے۔ ہر ایمان والے کو اللہ کا حکم ہے کہ گنجائش نہیں ہے، کتبہ فرض کر دیا، لکھ دیا گیا، تیرے لیے روزہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر، تجھے گنجائش کوئی نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، تو ہر صورت رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اچھا یا اللہ پاک رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، تو پریشان نہیں ہونا، یہ پہلوں پر بھی فرض تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تو میرا دوست بن جائے، تو میرا ولی بن جائے، تو متقی پرہیزگار بن جائے، مقصد صرف یہ ہے۔ کوئی اس کے اندر دنیا کا کوئی اور کاروباری معاملہ نہیں ہے۔ ہم تو تجھے اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، ہم تو تجھے تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ تو کیسے پہنچے گا؟ تو روزے رکھ، تو روزہ تو خوش دلی سے بندے کو رکھنا چاہیے، تو روزے کے اندر کسی قسم کی وہ کمی نہ آنے دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقدس فرمان ہے، سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من افطر یوما من رمضان، رمضان، جس بندے نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، من غیر رخصت ولا مرید، اس کو شریعت نے اجازت بھی نہیں دی اور وہ سخت مرض کے اندر بھی نہیں تھا، لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ و ان صامہ، فرمایا وہ سارا زمانہ
روزہ رکھتا رہے اس ایک روزے کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا جتنا اجر اس کو رمضان کے ایک روزے کا تھا۔ کفارے کی نہیں بات ہو رہی، اجر کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا پوری زندگی بھی وہ روزہ رکھتا رہے نا جی، پورا زمانہ بھی وہ روزہ رکھتا رہے، رمضان کا جو ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے جو اجر اس کا ہے وہ اجر نہیں پا سکتا۔ تو یہ کتنا اجر ہے اس کا رمضان المبارک۔ تو رمضان المبارک کا روزہ یہ بڑی طاقت رکھتا ہے، اس کو نہ چھوڑے۔ اپنے اوپر یہ فرض کر لیں کہ یار میں تکلیف بھی کس کے لیے برداشت کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں ہزاروں بار دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، بڑی بڑی ایسی زندگی کے اندر صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ بندہ دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، اوروں کے لیے، دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے بڑی مشقت برداشت کرتا ہے، بڑی مشقت، بڑی تکلیف۔ تو کیا اللہ کے لیے ہم تکلیف نہیں برداشت کر سکتے؟ مانا کچھ لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، ان کو روزہ پورا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس نے اپنی پوری زندگی میں بڑی بڑی تکلیف برداشت کی ہوگی، بڑے بڑے اوکھے وقت آئے ہوں گے، اس نے کیے ہوں گے۔ یہ آسان تو نہیں ہے کہ ایک کسان صبح سے لے کے شام تک کام کرتا رہتا ہے کھیت میں، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، اپنے لیے۔ ہم مالک کے لیے قربانی نہیں دے سکتے، وہ کس کے لیے قربانی دیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ رب العزت اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ میرے بندے کو کتنی بھوک ہے، میرا بندہ کتنا اوکھا ہو گیا ہے۔ کیا مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں؟ بالکل عقیدہ ہے، رکھنا بھی چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ نہ رہا تو مسلمان ہی نہ رہا۔ ایک بندے کو دن کے 12 بجے عصر کے وقت جتنی بھوک لگی، مالک تو وہ بھوک بھی جانتا ہے کہ فلاں بندے کو کتنی بھوک لگی ہے۔ اللہ تو ہر بندے کے من کی کیفیت کو جانتا ہے۔ جب مالک کو پتہ ہے اس کو کتنی بھوک لگی ہے، اس کے گھر کے اندر سارا سامان ہے، یہ روٹی کھا سکتا ہے، یہ کمرے کے اندر جا کے دروازہ بند کر کے فریج میں سے بھی کوئی چیز نکال کے کھا سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا، نہیں کھاتا۔ کس کے لیے نہیں کھاتا؟ اللہ کے لیے۔ پھر اللہ بندے کو اس کے اجر کا ثواب عطا فرماتا۔ اصل یہی وجہ ہے، مالک نے فرمایا ہر چیز کی جزا ہے، ہر چیز کی، پر بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ کم اڈا سوکھا نہیں سیدھا، گو عبادت کے اندر کوئی اتنی سختی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اس کا امتحان ہے۔ جتنا بھی بندہ گناہ گار ہے، جتنا بھی 2 نمبر ہے، وہ سود کھاتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، جب اس نے روزہ رکھ لیا ہے نا جی، جب روزہ اس نے رکھ لیا ہے، پھر وہ کہتا ہے نا میں 10ویں کوٹھڑی کے اندر جا کے بھی پانی نہیں پیوں گا۔ اللہ کے اوپر یقین اتنا ڈاڈا ہے، اسی لیے مالک نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا فلاں نیکی کرو گے تو 10 گنا ثواب ہے، فلاں نیکی کرو گے تو 20 گنا سزا ہے، صدقہ کرو گے تو 700 گنا ثواب ہے۔ روزے کی باری آئی تو فرمایا نا یہ میرے لیے ہے، جزا اس کی میں ہی دینی ہے۔ تو اس کی جزا تھوڑی نہیں ہے، اس کی جزا بڑی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں جو اور کام کرنے والا ہے، چھٹا کام، یہ کوشش کریں کہ نماز باجماعت ادا ہو، جماعت نہ آپ کی قضا ہو۔ نماز تو ہر صورت پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اس بات کو پختہ کر لیں۔ اگر آپ نے بازار جانا ہے نا جی، تو یہ ٹائم نکال لیں کہ میں یار اتنے بجے بازار جانا ہے، میں یہ سارے معاملے کر کے آؤں، اگر گھنٹہ پہلے میں جاؤں تو ظہر کی جماعت گاؤں کے اندر آ کے پڑھ سکتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ میں کچھ کتابوں کو سرچ کر رہا ہوں، بڑا زبردست ایک پلان ذہن میں ہے، اللہ کرے اس کے لیے مواد ملتا رہے، ٹائم ملتا رہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک میں جو ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد یہ جو قریب کے لوگ کافر سے مسلمان ہوئے، ان کے مسلمان ہونے کی سٹوری کیا ہے، وہ کیسے مسلمان ہوئے، کس چیز نے کلک کیا، صرف ان واقعات کو ڈسکس کیا جائے گا زور کے بعد۔ وہ ایک لمبی کہانی اور بڑی دلچسپ کہانیاں میں کچھ اس میں سے جمع کر لی ہیں اور کچھ کو میں کر رہا ہوں، تو یقین کریں ہر واقعے کو پڑھ کے آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ تو یار اتنا اوکھا ہو کے، اور پھر ابھی تک مجھے جتنے واقعات ملے ہیں وہ سارے جو ہندوستان 1900 میں جو مسلمان ہوئے، اور کس طرح وہ اپنے جو ہے وہ آباء و اجداد کے گھر میں رہے، کس طرح انہوں نے اپنا ایمان سپایا، وہ سکھوں کے گھر میں کس طرح رہے، کیا ہو۔
تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ظہر کے بعد اور فجر کے بعد بھی کوئی انشاءاللہ درس حدیث کا سلسلہ، کوئی مسائل کا سلسلہ رکھ لیں گے، لیکن کوشش کریں جہاں پر بھی آپ ہوں جماعت نہ چھوٹے، یا ٹائم اس طرح مینج کر کے نکلیں کہ آپ کام کر کے واپس آ جائیں جماعت کے ساتھ، شہر ہیں تو جماعت کے ساتھ، دفتر ہیں تو اٹھ کے کہیں قریب جگہ پہ چلے جائیں جماعت کے ساتھ، جماعت نہ چھوڑیں۔ تو یہ کچھ کافی چیزیں میں نے جمع کی ہوئی تھیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ اگلے جمعۃ المبارک میں بھی ان کو سن لیں۔ تو یہ جو ہم نے آج 6 چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، تو ان کو اپنے اندر پختہ کر لیں کہ نماز با جماعت ادا ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو، اور پھر روزے کو نہیں چھوڑنا، ہر صورت ہم نے روزہ رکھنا ہے، نیت اپنی درست کر لینی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور کوشش کریں نیت زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی ہو، سب کا اپنے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سچی معافی مانگی جائے، تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جو کرم ملے گا۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ حقوق واجبہ، وہ بندوں کے حقوق ہیں، وہ اللہ کے حقوق ہیں، پہلے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر پہ یہ یعنی پہلے نمبر پہ یہ تھا کہ ہم اپنی ضروریات کی چیزیں رمضان کے اندر، جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ہمارا کام کاج ہے، جو کام ہم پہلے نمٹا سکتے ہیں، جو خرید و فروخت پہلے کر سکتے ہیں، وہ ہم پہلے کر لیں، حتیٰ کہ عید کی خرید و فروخت بھی پہلے کر لیں۔ وہ آخری ایام بڑے باکمال ایام ہوتے ہیں، آخری عشرہ پورے رمضان کی جان ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں ان دنوں میں خرید و فروخت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، مالک من کی توفیق عطا فرمائے۔